فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیفات، کبریائی و بڑائی، بزرگی و برتری اس اکیلے مالک الملک وحدہ لا شریک لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام کو پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی تعریف کی جائے بالکل بہت کم ہے۔ درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم صلی وسلم علیہ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ معزز سامعین کرام، جو آیت آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی گئی ہے وہ سورہ توبہ کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں انصار اور مہاجرین صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تعریف بیان فرمائی، اور یہ بھی کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کن کاموں کی بنیاد پر راضی ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ انصار، وہ مہاجرین جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد وہ مہاجرین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنی تمام قیمتی چیزوں کو چھوڑا، اپنے خاندان کو خیر آباد کیا، اور اپنی محبوب جائیداد سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مکے سے نکل کر مدینہ پہنچے۔ وہ انصار اللہ کی محبت کے خاطر اپنے مال کو، اپنے جائیداد کو وہ آنے والے مہاجر صحابہ کے سامنے پیش کیا۔ سجا ہوئے کاروبار، بنا ہوئے مکانات کو آنے والے مہاجرین صحابہ کے سامنے پیش کیا۔ اندازہ لگائیں ان کے دلوں میں کتنی زیادہ اسلام سے محبت تھی، اور صحابہ کرام وہ دور دراز علاقے سے آنے والے صحابہ مہاجرین سے محبت تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پہلے انصار، پہلے مہاجرین جنہوں نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ کے لیے اپنے جانوں کو اللہ کے لیے پیش کیا، اپنے مال کو پیش کیا، اپنے وقت کو پیش کیا، اور تمام چیزوں کو اللہ کے حوالے کرنا چاہا۔ اور انہی کی تعریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ وطن چھوڑنے کی جب بات آئی تو وطن ہی نہیں چھوڑا، وطن تو چھوڑا ہی، لیکن جب بال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی جب بات آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اپنے محبوب سے محبوب مال کو اللہ کے حوالے کیا، اللہ کے لیے پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تعریف بیان فرماتے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ جب آیت نازل ہوئی ہے تو ایک صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ میرے باغیچے کو آیا کرتے ہیں اور باغیچے میں ایک کنواں ہے اور اس کنویں کا آپ پانی بھی پیتے رہتے ہیں، اے اللہ کے نبی میں کنویں کے ساتھ تمام باغیچے کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اندازہ لگائیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک ایک سب سے محبوب باغیچہ تھا اور اس باغیچے میں کنواں تھا، اس کنویں کا پانی بھی بہت زیادہ عمدہ تھا۔ تمام چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کیا۔ یہ صحابہ کا انفاق تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ان کی اسلامی خدمت اور ایمانی خدمت، جہاں علمی خدمت، دینی خدمت، قرآن کی خدمت، علم کی نشر و اشاعت کی جہاں پر خدمت رہی، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہم نے جو مال انہیں دیا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی تعریف فرماتے ہوئے فرمایا یہ ہماری آیتوں پر تو ایمان لے آتے ہیں، ہماری باتوں کی تصدیق بھی کرتے ہیں، ہم نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ بعض لوگ اتنا خرچ کرتے ہیں کہ اپنے پاس تو کچھ رکھتے نہیں ہیں، تمام کا تمام اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے تعلق سے فرمایا انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہی لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لے آتے ہیں جب ہماری آیتیں ان کے سامنے یا ان پر پڑھی جاتی ہیں، اذا ذکروا بها۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ عظمت کی بنیاد پر، تعظیم کی بنیاد پر، اللہ کی محبت میں اللہ کی آیتوں پر ایمان لاتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں، خروا سجدا۔ اللہ اکبر۔ اعتراض نہیں کرتے، کٹ حجتی نہیں کرتے ہیں۔ جب بھی اللہ کی آیتیں ان پر پڑھی گئی صحابہ کے سامنے من وعن تسلیم کرنے پر اور اس کے قبول کرنے پر، اس کے ماننے پر آمادہ ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سجدے میں گر جانا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، یہ کوئی معمولی اور چھوٹی بات نہیں ہے، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ خروا سجدا وسبحوا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور اس کی تسبیح، اس کی تحمید، اس کی تحلیل بیان کرتے۔ اللہ نے ایک اور بات بیان فرمائی صحابہ کے تعلق سے وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ صحابہ کے مزاج میں ایمان آنے کے بعد، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد اور ان کی باتوں کی تصدیق کرنے کے بعد زندگی میں کبھی ان کے جسم میں، ان کی آنکھوں میں کبھی تکبر نظر نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسی تربیت فرمائی، یہی چند سال قبل اونٹ چرانے والے، بکریاں چرانے والے، ان کے دلوں میں اتنا تکبر تھا، ان کے دلوں میں انہیں نفاقت اور دشمنی عداوت تھی، ایک ایک بات کو لے کر کافی سالوں تک لڑائیاں چلتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کی آیات کے ذریعے سے ان کے دلوں کی ایسی صفائی کی، ان کے دلوں کو ایسے پاک کیا کہ دور دور تک صحابہ کے دل میں کبھی غرور ایمان لانے کے بعد نظر نہیں آیا۔ اندازہ لگائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ بھی فرمایا
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ صحابہ ایمان قبول کرنے کے بعد، صحابہ ایمان لانے کے بعد کبھی وہ مال تو پیش کیے، اسلام کی خدمت بھی کی، عبادات کا جب معاملہ آیا عبادت میں کبھی انہوں نے پیچھے نہیں رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ فرض تو ادا کرتے تھے، نوافل کا اہتمام اس سختی سے کیا کرتے تھے، راتوں میں بستر پر ہوتے تو کروٹیں بدلا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تعلق سے فرماتا ہے خوفا و طمعا، ایک طرف اللہ کا ڈر ہوا کرتا تھا، ایک طرف جنت کی امید ہوا کرتی تھی۔ ان دو امیدوں کے درمیان صحابہ رات میں اپنے بستروں پہ کروٹیں بدلا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی بیان فرمایا اللہ نے جو کچھ جیسے کچھ جتنا کچھ انہیں دیا ہوتا اللہ کی راہ میں وہ خرچ بھی کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کی تعریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ پر الگ الگ مقام پر الگ الگ تعریف فرمائی۔ دیکھیے ان کی عبادات کا ذکر اللہ کیسے کر رہا ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ جہاں پر اللہ کے نبی بولتے تھے ایمان کی دعوت پیش کرتے تھے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس شخص سے بڑھ کر کس انسان کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو ایک اللہ کی طرف دعوت دے اور خود بعمل اور نوافل کا اہتمام کرے۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ معاملہ تھا اور صحابہ کے اندر بھی معاملہ تھا، یہ دعوت بھی پیش کرتے اور عمل کا وقت ہونے پر عمل بھی کیا کرتے تھے۔ آج فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں دعات اور مبلغین کا معاملہ کچھ الٹا نظر آتا ہے، بولنے والے تو بہت زیادہ نظر آتے ہیں، عملی اعتبار سے دعات اور علماء کا معاملہ تھوڑا سا مختلف نظر آتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے ہم جتنا بولتے ہیں بولنے کے اعتبار سے بھی عمل کرنے کی کوشش کریں، اللہ اپنے ہماری باتوں میں برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں بولنے والوں کو سب سے پہلے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کے اصحاب کیسے ہیں؟ آپس میں اتنے زیادہ رحم دل، رحماء بینہم، آپس میں بے انتہا محبت کرنے والے۔ اگر کسی صحابی کو تکلیف میں دیکھتے تکلیف برداشت نہیں ہوتی اور ان کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے صحابہ جو کچھ کوشش کر سکتے اور کوشش کرنے کے لیے آگے بڑھ جاتے، چاہے وہ دنیاوی معاملہ کیوں نہ ہو یا لین دین کا معاملہ کیوں نہ ہو، صحابہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے معاملہ کرتے۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابی کی پریشانی پھر پریشانی نظر نہیں آتی، وہ صحابی کبھی پریشانی میں نظر نہیں آتے، صحابہ ایک دوسرے پر ایسے رحم دل تھے۔ اللہ نے فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ، آپ انہیں دیکھیں گے رکوع میں سجدے میں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کی رضا طلب کرنے میں مصروف ہیں، اللہ کی رضا مانگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب بھی انہیں دیکھیں گے رکوع کی حالت میں پائیں گے، جب بھی انہیں دیکھیں گے سجدے کی حالت میں پائیں گے۔ ہم بھی انہی صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، ہم لوگ بھی اسی نبی پر ایمان لے آنے والے ہیں اور اسی نبی آخری نبی پر ایمان رکھنے والے ہیں کہ ہمارے اندر ایک کیفیت ہے، کیا یہ ہمارے اندر ایسے حالات موجود ہیں؟ معزز سامعین کرام، ہمارے اندر بھی ایسی مزاج کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تمہیں دیکھیں تو لوگ تمہاری عبادت پر فخر محسوس کریں، جب لوگ تمہیں دیکھیں تمہارے ذکر پر لوگ فخر محسوس کریں، جب لوگ دیکھیں تمہیں تمہارے اسلام اور تمہارے ایمان پر فخر محسوس کریں، ہمارے اندرونی معاملات بھی درست ہوں اور ہمارے داخلی معاملات بھی درست ہوں، ہمارے خارجی معاملات بھی بالکل درست ہوں، جب جا کر ایک معنی میں ہم سچے مومن ثابت ہو سکتے ہیں۔
صحابہ کے تعلق سے اللہ نے فرمایا یہ اتنی زیادہ عبادت کیا کرتے تھے اور اتنی زیادہ سجدے کیا کرتے تھے، اتنا زیادہ ذکر کیا کرتے تھے۔ صحابی رسول بیان فرماتے ہیں انی اجد مکتوبا فی التورات، میں نے تورات میں اس بات کو لکھا ہوا پایا، محمد الرسول اللہ، اللہ کے نبی رسول ہیں، لا فظ ولا غلیظ ولا سقاب فی الاسواق، نہ طبیعت کے اعتبار سے نہ سخت ہے، نہ مزاج کے اعتبار سے بہت زیادہ دوسروں کو حقیر جاننے والے ہیں، نہ بازار میں شور و غل کرنے والے ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعریف تورات میں بیان کی گئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ان کے صحابہ کی بھی تعریف تورات کے اندر بیان کی گئی ہے۔ امتہ، پھر اسی حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے تعلق سے تورات کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے، امتہ حمادون، صحابہ کی جماعت، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم رات کی تاریکی میں ہو، دن کے اجالے میں ہو، اللہ کی تعریف ایسے بیان کرتے یا اللہ کی حمد و ثنا ایسے کرتے، دوی کا دوی النحل، جیسے شہد کی مکھیوں کی بن بناہٹ کی آواز آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ چلتے تو اسلام نظر آتے اور بیٹھتے تو اسلام نظر آتے، بازار میں معاملے کرتے تو اسلام نظر آتے، اللہ اکبر، جب عبادات میں ہوتے تو اسلام نظر آتے۔ اسی لیے تورات کے اندر ان کی تعریف بیان فرمائی، ان کے اصحاب، اللہ کے نبی پر ایمان لانے والے جتنے صحابہ ہیں اتنی حمد بیان کرتے ہیں، یہ اتنی عبادات کرتے ہیں، جب بھی دیکھو گے یا تو سجدے میں ہوں گے، یا تو دیکھو گے تو رکوع میں ہوں گے، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ذکر کرتے فرماتا ہے كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون، یہ صحابہ رات میں بہت کم سویا کرتے تھے اور رات کے آخری حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں توبہ اور استغفار طلب کیا کرتے۔ اللہ اکبر۔ اندازہ لگائیں، ہر دین کے ہر معاملے میں صحابہ پیش رہا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ مال لٹانے کی بات آتی تو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، لٹا دیتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اللہ کی محبت میں وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں اور مسکین اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا بدر کے جو قیدی آ چکے ہیں سب سے پہلے تمہارے گھر میں جب کھانا بنے تو بدر کے قیدیوں کو کھانا سب سے پہلے کھلاؤ، بعد میں اگر بچ گیا تو تم کھانا کھاؤ۔ اللہ اکبر۔ اندازہ لگائیں، بدر سے جو قیدی گرفتار ہوئے تھے بلکہ وہ مسلمان نہیں تھے، کافر تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے خیال کرنے والے تھے، صحابہ سے کہا پہلے بدر کے قیدیوں کو پہلے کھانا کھلاؤ، بعد میں تم کھانا کھاؤ۔ اللہ اکبر۔ اس کھانا کھلانے کے باوجود بھی انما نطعمکم لوجہ اللہ، صحابہ کے اندر کھانا کھلانے کے بعد وہ کہتے ہم تو کھانا صرف اور صرف اللہ کی رضا کے خاطر کھلاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کھانا کھلانے پر اور ایک تعریف بیان فرمائی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ خود اپنے گھروں میں بچے بھوکے رہتے ہیں اور بچے خود کھانا کھائے ہوئے نہیں ہیں، یہ خود دن بھر بھوکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انہیں خود ضرورت کھانے کی ہے، انہیں خود مال کی ضرورت ہے، لیکن اب اپنے سے زیادہ اوروں کو ترجیح دیتے ہیں۔
لاکھ مصیبتیں ہیں، لاکھ پریشانیاں ہیں، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ قَصَاصَةٌ، تمام چیزوں کی ضرورت تو انہیں ہے، لیکن انہیں کوئی بھی پرواہ نہیں ہے۔ ان کے دلوں میں خواہش یہی ہے ہمارا بھائی سب سے پہلے کھا لے، ہمارا بھائی سب سے پہلے وہ سیراب ہو جائے، بچے تو ہم کھا لیں گے ورنہ اللہ کے رضا کے خاطر بھوکے رہ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اندازہ لگائیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کیسے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے لیے اعلان کیا، ایک جنگ کے لیے مال کا اعلان کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے۔ جس صحابہ کے ہاتھ میں جو بھی لگا وہ اپنے اپنے مالوں کو گھروں سے لانا شروع کیا، کوئی جو لا رہا ہے، کوئی کھجوریں لے آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اندازہ لگائیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ آج کا دن بہت بڑا عظیم دن ہے میرے لیے، آج تمام صحابہ تو نہیں، آج ابو بکر کو میں اپنے مال کے ذریعے سے ہراؤں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن خطاب اپنے مال کا آدھا حصہ لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بتایا تھا وہاں پر لا کے ڈال دیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے باری باری پوچھی۔ حضرت عمر یہ سوچ رہے تھے کہ آج میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہرا دیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پوچھا، حضرت عمر سے بھی پوچھا۔ حضرت عمر سے پوچھا عمر تم نے کیا لے کر آیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے نبی میں نے میرے آدھے مال کو لے کر آ کے میں یہاں ڈال دیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا گیا اے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کتنا مال لے کر آئے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ابقیت اللہ و رسولہ، اے اللہ کے نبی میں تو میرے گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے، میرے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہے، جتنا بھی کچھ میرے گھر میں تھا تمام کا تمام اللہ کے نبی میں یہاں پر لا کے ڈال دیا ہوں۔ اندازہ لگائے گھر میں ایک تنکے کے برابر بھی مال نہیں رکھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، تمام کا تمام مال لے کر آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم پر مال میں مال ڈال دیا۔ اندازہ لگائے یہ وہ صحابہ ہیں مال کی جب بات آئی تو مال کو انہوں نے لٹا دیا، وطن کو چھوڑنے کی جب بات آئی اللہ کے خاطر ہجرت کرنے پر تیار ہو گئے۔ جب انفاق کا معاملہ آیا گھر میں کھانا پکنے کے بعد بھی بعض صحابہ کھانا خود کھائے نہیں لیکن آنے والے محتاج آدمی کو کھانا کھلا دیا، خود رات بھر بھوکے سوئے رہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا انفاق تھا۔ اندازہ لگائے کتاب و سنت کی نشر و اشاعت میں انہوں نے کوئی کمی بیشی نہیں کی، ہمیشہ تیاری میں رہتے صحابہ، نہ جانے اللہ کے نبی کل ہمیں کیا حکم دینے والے، ہمیشہ تیاری میں رہتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل کون سی بات کا اعلان کریں، ہمیشہ تیاری میں رہتے۔ اللہ اکبر۔ کبھی صحابہ کی زبان سے لفظ لا کا لفظ نہیں نکلتا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ ہمیشہ کسی بھی معاملے میں ہمیشہ پیش رہا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابہ کی ایسی خدمات ہیں۔ معزز سامعین کرام، صحابہ کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المؤمن حب الانصار۔ اللہ کے نبی نے کہا فرمایا مومن ہونے کی نشانی یہ ہے کہ انصار صحابہ سے محبت کرے۔ وآیت النفاق یا وآیت المنافق بغض الانصار، منافق ہونے کی نشانی یہ ہے وہ انصار صحابہ سے بغض رکھے یا ان سے نفرت کرے، ان کے تعلق سے بد کلامی کرے یا ان کے تعلق سے زبان درازی کرے۔ اللہ نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ نے فرمایا جو اللہ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچانے سے مراد اللہ کو بیٹا ٹھہرائے، اللہ کو بیٹی ٹھہرائے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، جیسا کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، ایسے ہی کچھ لوگ
اللہ کے برابر کسی اور کو ٹھہراتے ہیں یہ اللہ کو تکلیف پہنچانے والا عمل ہے، ایسے لوگوں پر اللہ کی پھٹکار برستی ہے، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے جو لوگ اللہ کو بیٹا ٹھہراتے ہیں، جو لوگ اللہ کو بیٹیاں ثابت کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے برابر کسی اور کو ٹھہرا کرتے ہیں، اولاد دینے میں، رزق دینے میں، صحت دینے میں، شفا دینے میں، مال دینے میں۔ اللہ اکبر، یہ لوگ اللہ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اور ایسے تکلیف پہنچانے والوں پر اللہ نے کہا اللہ کی لعنت برستی ہے۔ ورسولہ، جو اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، اللہ کے رسول کو تکلیف دینے سے مراد یا ان کی باتوں کو انکار کیا جائے یا ان کی اتباع کی مخالفت کی جائے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، نبی کے راستے کو ترک کیا جائے، نبی کے باتوں سے اعراض کیا جائے، حدیثوں کا انکار کیا جائے، نبی کے طریقے کو چھوڑا جائے، جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو تم لازم پکڑ لو اور میرے صحابہ کی، خلفاء راشدین صحابہ کی سنت کو لازم پکڑ لو۔ اللہ اکبر، اندازہ لگائیں یہاں پر اللہ کے نبی اپنے ساتھ پھر اپنے صحابہ کی تلقین فرمائی، میری سنت کو بھی لازم پکڑ لو، میرے خلفاء راشدین کے یعنی صحابہ کی سنت کو بھی لازم پکڑ لو۔ تو معلوم ہوا اللہ اور اس کے رسول کی تکلیف دینے سے مراد یہ ہے اللہ کی عبادتوں کو انکار کیا جائے، اللہ کے لئے بیٹا یا بیٹی ٹھہرایا جائے، یا اللہ کے برابر کسی اور کو شریک کیا جائے، اللہ کو تکلیف دینے والی چیزیں، نبی کی مخالفت کی جائے، نبی کی اطاعت کی بجائے نافرمانی کی جائے، اور نبی کی باتوں کو انکار یا حدیثوں کا انکار کیا جائے، یہ رسول کو تکلیف دینا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا جو اہل ایمان کو بھی تکلیف دیتے ہیں یا ان پر بہتان باندھتے ہیں یا ان پر لعن طعن کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ایسے لوگوں پر بھی ہوتی ہے۔ اندازہ لگائیں، جو اللہ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اہل ایمان پر الزام لگاتے ہیں، کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ بغیر فقد احتملوا بہتانا، اللہ نے فرمایا ان کی زندگی میں کچھ بھی خامیاں نہیں ہے، پھر بھی ان پر الزام اگر لگاتے ہیں، وہ آدمی لگانے والا ہمیشہ اللہ کی لعنت اور پھٹکار میں بھٹکتے رہتا ہے، اس کے اوپر لعنت برستے رہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پر اللہ کی عظمت، رسول کی عظمت، صحابہ کی عظمت ثابت ہوتی ہے، تو معلوم ہوا کسی بھی صحابی کے تعلق سے آپ برا بھلا نہیں کہہ سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں مت دیا کرو یا میرے صحابہ کو برا بھلا مت کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں کا اگر کوئی آدمی احد کے پہاڑ کے برابر اگر سونا بھی خرچ کر دے، ہمارے صحابہ نے ایک مٹھی بھر کر جو اللہ کے راہ میں جو خرچ کیا ہے، تمہارے احد کے پہاڑ کے برابر کا سونا بھی مٹھی بھر جو کا مقابلہ یا اس کا برابر ہی نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے وَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَأُحِبِّهِ، اللہ اکبر، جو اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اس کو چاہیے کہ اس تمام صحابہ سے بھی محبت کرے۔ اللہ اکبر۔ جو تمام صحابہ سے محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے محبت کرے گا۔ اللہ اکبر۔ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِ أَبْغَضَهُمْ، اگر کوئی آدمی اللہ کے رسول کے صحابہ سے نفرت کرتا ہے یا ان سے دشمنی کرتا ہے یا ان پر لعن طعن کرتا ہے، سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان سے نفرت کرتا ہے۔ صحابہ کے تعلق سے اپنے دل میں جو آدمی نفرت رکھتا ہے یا اپنے دل میں اپنے صحابہ کے تعلق سے دشمنی رکھتا ہے، سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے دشمنی کرتا ہے، اللہ اس کے اوپر لعنتیں برساتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اندازہ لگائے، ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو صحابہ کے تعلق سے برا بھلا کہتے ہیں، صحابہ کے تعلق سے زبان درازی کرتے ہیں، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ایسے لوگوں پر اللہ کے فرشتوں کی لعنت برستی ہے، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنتیں برستی ہے، ایسے لوگوں پر اہل ایمان کی لعنتیں برستی ہے۔ اندازہ لگائیں، چند دن پہلے ایک کلپ آئی ہوئی تھی، اسی ہندوستان کے سرزمین کے عالم دین نے کہا میں منافق صحابہ پر اگر درس دوں گا تو 1 مہینے تک برابر منافقین صحابہ پر میں درس دے سکتا ہوں۔ وہ ظالم عالم نے، اس کو عالم تو نہیں کہا جائے گا، یا یورپ کی سرزمین پر جب صحابہ کے تعلق سے جب برا بلا بولتے ہیں، روڈوں پر ہم لوگ پروٹیسٹ کے لیے نکل جاتے ہیں، ہے کیا نہیں؟ ہمارے ہاتھوں میں بینر ہوتے ہیں، ہمارے ہاتھوں میں جھنڈے ہوتے ہیں، صحابہ کو فلاں اور فلاں نے ایسے ایسے جملے استعمال کیے ہیں۔ یہ ظالم عالم نے، عالم تو نہیں کہا جائے گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ایسی زبان درازی کی، اسی عالم دین نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ایسی زبان درازی کی، اور اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی 1 مہینے تک میں منافق صحابہ پر اگر درس دوں گا تب بھی میرا درس ختم نہیں ہوگا، اتنے بڑی تعداد ہے منافق صحابہ کی، اس نے یہ ثابت کی۔ اللہ اکبر۔ شیعوں کا کہنا ہے چند لوگوں کے علاوہ کوئی بھی صحابی نہیں ہے، تمام کے تمام مرتد ہو گئے، منافق ہو گئے، یہ شیعوں کا عقیدہ ہے۔ اور یہ عالم دین اسی طرح کی بدزبانی اور بد کلامی کی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے۔ لندن میں کہیں کوئی کہتا ہے تو ہندوستان میں پروٹیسٹ ہوتا ہے، امریکہ میں کوئی کہتا ہے تو ہندوستان میں بیانر لے کر مطلب میمورینڈم پیش کرنے کے لیے ہم کیا کہتے ہیں، کہاں جاتے ہیں؟ کوئی مطلب ڈی سی آفس کے سامنے احتجاج کرتا ہے، کوئی تحصیلدار کے سامنے احتجاج کرتا ہے، کوئی چوک میں جا کر احتجاج کرتا ہے۔ اس ہندوستان کی سرزمین پر رہنے والا عالم دین صحابی کو گالی دیتا ہے، صحابی کو منافق کہتا ہے، صحابی کے تعلق سے برا بلا بولتا ہے۔ یہ ہندوستان کے مسلمان کہاں پر ہیں؟ یہ کس سرزمین پر رہ رہے ہیں اور کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ کیا ان کے کانوں میں آواز نہیں آ رہی ہے؟ کیا ان کی آنکھوں میں نظر نہیں آتا ہے؟ ایک یہودی برا بلا بولتا ہے تو آپ روڈوں میں نکل جاتے ہیں، ایک مسلمان صحابہ کے تعلق سے جب برا بلا بولتا ہے تو آپ کی آوازیں کیوں بلند نہیں ہوتی ہیں؟ کیوں بلند نہیں ہوتی ہیں؟ آپ اس منافق کے تعلق سے کیوں آوازیں اپنی بلند نہیں کرتے ہیں؟ احتجاج کرو، اپنے جھنڈوں کو لہراؤ اور کہو کہ اس منافق کو گرفتار کریں جو صحابہ کے تعلق سے برا بلا بولتا ہے۔ جبکہ اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تمام صحابہ سے راضی ہوا اور تمام صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ ایک ادنا صحابی کے تعلق سے بھی آپ ان کے تعلق سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، چاہے جنگ جمل بھی ہو گئی ہو، جنگ صفین بھی ہو گئی ہے، اگر کربلا بھی ہوا ہے، آپ اس کے تعلق سے پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ علم حاصل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جنگ جمل میں بھی بہت سارے صحابہ اور جنگ صفین میں بہت سارے صحابہ مارے گئے اور کربلا میں بھی بہت سارے صحابہ مارے گئے، لیکن آپ کو اس بات کا حق نہیں ملتا ہے یا نہیں رکھتے، آپ اس بات کا حق نہیں رکھتے ہیں کہ آپ ان کے اس بارے میں زیادہ پی ایچ ڈی کریں۔ ہمارے اوپر نمازیں فرض کی گئی ہیں، نمازوں کو پڑھا کریں، ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ دیتے رہیں، ہمارے اوپر روزے فرض ہے، روزہ رکھا کریں، قرآن کی تلاوت واجب ہے، قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، اور اپنے بچوں کی تربیت کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اپنے گھروں کو نمازی بنائیں، اپنے بچوں کو نمازی بنائیں، اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چلنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کریں۔ کتنے صحابہ کو قتل کیا گیا؟ بعض جنگ میں 70,000 صحابہ مارے گئے، 70 قراؤں کا قتل کیا گیا، 13,000 صحابہ کا قتل کیا گیا، حضرت حمزہ کو شہید کیا گیا، جنگ احد میں کئی صحابہ کو قتل کیا گیا۔ کیا مسلمان ان باتوں سے واقف ہے؟ کبھی اس کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ صرف کربلا کی باتوں کو لے کر کیا کرتے ہیں ہم؟ بعض صحابہ پر لعن طعن کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، سب سے پہلے آپ اپنے گھر کی فکر کریں، آپ کل مرنے کے بعد جنت میں جانے والے ہیں یا جہنم میں جانے والے؟ صحابہ پر آپ علم حاصل کرنے یا صحابہ پر تنقید کرنے یا صحابہ کے تعلق سے برا بلا کہنے کی آپ کو کوئی بھی حق نہیں ہے۔ اللہ نے کہہ دیا الصحابۃ کلھم عدول، تمام صحابہ جنتی ہیں، تمام صحابہ جنتی ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ
وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة وزید فی الجنہ، اللہ اکبر، وسعد بن ابی وقاص فی الجنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ مبشرہ 10 صحابہ کا ممبر سے نام لے کر کہا یہ تمام صحابہ جنتی ہیں، یہ تمام صحابہ جنتی ہیں۔ اسی ہندوستان کی سرزمین پر رہنے والے بعض مسلمان حضرت ابو بکر پر لعن طعن کرتے ہیں اور ان پر بددعائیں کرتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پر بددعائیں کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت صفیہ پر بددعائیں کرتے ہیں۔ آپ کہاں سو رہے ہیں؟ آپ کس سرزمین پر رہتے ہیں اور کن چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں اور کن چیزوں کو پڑھ رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں وہ بھی مسلمان ہے، وہ بھی جنتی ہے۔ حضرت ابو بکر پر لعن طعن کرنے والا، ان کو بددعائیں کرنے والا، کیا وہ جنت کا مستحق ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا ابو بکر جنتی ہے، یہ اس امت کے پہلے خلیفہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس روئے زمین پر اللہ نے حضرت ابو بکر کو میرا خلیل بنایا ہے۔ اگر کسی کو شرف حاصل ہوا ہے اس روئے زمین پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر بڑھنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام، وہ مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کو عطا فرمایا۔ قرآن میں ثانی اثنین کے نام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کا ذکر کیا۔ جب غار حرا میں غار ثور میں اللہ کے نبی کو کوئی موذی جانور سلائے تھے، اللہ کے نبی سو رہے تھے، حضرت ابو بکر کو موذی جانور ڈس لیا اور رونے کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو ٹپک گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ دشمن قریب پہنچ چکا، اللہ کے نبی اگر نظر آئیں گے تو حملہ کریں۔ کہا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، ہم دو تو ہیں، تیسرا ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا۔ پوری کائنات اپنی نعمتوں میں مصروف تھی، پورے لوگ اپنے اپنی زندگیوں میں مصروف تھے، لیکن حضرت ابو بکر اپنے مال، جائیداد، بیوی، بچے، اپنی صحت، تمام چیزوں کو قربان کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان کو نچھاور کرنے کے لیے غار ثور میں ساتھ دیا۔ کیا مقام اور مرتبہ بڑا نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ اندازہ لگائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تعریف اللہ نے سورہ توبہ میں فرمائی، اور یہ لوگ حضرت ابو بکر کو کیا کہتے ہیں؟ ملعون قرار دیتے ہیں، غاصب قرار دیتے ہیں، اور حضرت ابو بکر پر بددعائیں کرتے ہیں اور حضرت عمر پر بددعائیں کرتے ہیں۔ اندازہ لگائے تو صحابہ کے تعلق سے برا بھلا یا تنقید یا ان کے تعلق سے جرح کرنا یا ان کے تعلق سے کمیوں کو تلاش کرنا، ان کے عیبوں کو تلاش کرنا، یاد رکھو وہ انسان اپنی آخرت برباد کر لے رہا ہے، وہ انسان جہنم میں جانے کی تیاری کر رہا ہے۔ یاد رکھیں کسی بھی صحابی کے تعلق سے آپ کی زندگی میں کیسے بھی مراحل کیوں نہ آئے، صحابہ کے تعلق سے آپ برا بھلا بد ذہنی کی شکار مت ہونے کی کوشش کرے، اللہ سے دعا کرتے رہے۔ تمام صحابہ جنتی ہے اور تمام صحابہ کی خدمات اللہ نے قبول فرما لیا ہے، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ صحابہ کی عظمت اور ان کا احترام، ان کا ادب کرنے کی تمام مسلمانوں کو توفیق نصیب فرمائے۔ جب بھی ان کا نام آئے تو ادب اور احترام کی نظر سے الفاظ کو ادا کرنے اور ان کا اچھے انداز میں بیان کرنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں شفائے کامل عاجلہ نصیب فرما، جو انتقال فرما چکے ہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما، فلسطین کے بے گھر والوں کو اللہ تو ان کا گھر کا انتظام فرما دے، بستر کا انتظام فرما دے، پانی دانے کا انتظام فرما دے۔ الہ العالمین دنیا کے کسی بھی خطے میں جو مسلمان پریشان حال اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله تعالى أعلى وأكبر والله يعلم ما تصنعون۔